ثانی معاشرہ جو کبھی اپنی تہذیب و اخلاقیات پر فخر کرتا تھا، کیا ٹک ٹاک کی رنگینی، بیہودہ حرکتوں اور ڈانسنگ اور ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے کر اپنی شناخت کھو رہا ہے؟ ایک ایسا پلیٹ فارم جو نوجوانوں کے لیے تخلیقی اظہار کا ذریعہ بن سکتا تھا، کیا وہ ہمارے اقدار اور روایات کو کمزور اور فحش اور ٹک ٹاکر معاشرہ بنا رہا ہے؟ اور ہاں، 2025 کے آخر تک پاکستان کے ہر گھر میں کتنے ٹک ٹاکر پیدا ہوں گے؟ ہماری نوجوان نسل کے رول ماڈل کون بنتے جا رہے ہیں؟ گالیاں، غیر مہذب رویے اور وائرل ہونے کی دوڑ، کیا یہی وہ راستے ہیں جن پر ہم اپنے نوجوان نسل کو لے کر جا رہے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے کہ ٹک ٹاک پر ان بیہودہ اور بے لباس احمق ٹک ٹاکر تھی جنہوں نے پاکستانی معاشرے کو کس دلدل میں دھکیل دیا ہے اور نئی نسل کو کس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نثار خان۔ پاکستان میں ٹک ٹاک یوزر کی تعداد 5 کروڑ 44 لاکھ ہے۔ ان میں 78% مرد اور 22% خواتین ہیں۔ یہ رپورٹ 2024 کی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائے کہ 2025 کے آخر تک اس عذاب میں کتنا اضافہ ہو جائے گا۔ کتنے اور پاکستانی لڑکے اور لڑکیاں ننگی ہو کر، بیہودہ ہو کر ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیں گے۔ کس طرح گالیاں دیں گے ذرا دیکھیے۔ کبھی آپ نے پیچھے سے کیا؟ آپ کا دودھ پی سکتی ہوں؟ میں صدقے ہاں ویچ واڑ اب اہم بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک ویڈیوز، ناچ گانے اور گالیوں سے ہمارے معاشرے اور خاص طور پر لڑکوں اور لڑکیوں پر کوئی اثر پڑ رہا ہے یا نہیں؟ نئی نسل ہر وقت ٹک ٹاک پر سکرولنگ میں مصروف رہتی ہے اور زندگی سے بے خبر ہوتی ہے۔ ٹک ٹاکر لڑکیوں کے ڈریسنگ سٹائل چیک کرتی ہیں اور برہنہ کپڑوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ان کو نہ اپنے مستقبل کا غم ہے اور نہ ہی اپنے معاشرے کا۔ ساتھ ہی گالیوں کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر پیش کرنے سے زبان اور ایٹیٹیوڈ کا معیار گر رہا ہے اور ماں بہن کی گالیوں کا کلچر عام ہو رہا ہے۔ یہ رجحان نہ صرف خاندانی تعلقات میں دوریاں پیدا کر رہا ہے بلکہ نوجوانوں کی ذہنی صحت، خود اعتمادی اور تعلیمی کارکردگی پر نگیٹو امپیکٹ ڈال رہا ہے۔ آج بھی پاکستان میں بیٹا باپ بنا ہوا ہے اور بیٹی ماں بنی ہوئی ہے۔ کوئی رشتے کا تقدس نہیں، مگر اب اہم بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک پر گالیوں کو فریڈم آف سپیچ سمجھا جائے یا یہ جو بدتمیز لڑکیاں اور لڑکے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں یا ان کی تربیت سمجھی جائے، ایک دوسرے کو برہنہ کر کے بلو دا بیلٹ چیلنج دیتے ہیں۔ ٹاک پر گالیوں کو فریڈم آف سپیچ سمجھنا یا ایک دوسرے کو گالیاں دے کر تفریح قرار دینا ہماری معاشرتی اقدار کی سنگین ناکامی کی عکاسی کرتا ہے۔ اظہار رائے کا حق اس وقت اپنی حد پار کر جاتا ہے جب یہ دوسروں کی عزت، وقار اور اخلاقیات کو پامال کرے۔ یہ جو ٹک ٹاک پر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں یا گیمنگ میں ایک دوسرے کو برہنہ کرتے ہیں اور عجیب و غریب چیلنج دیتے ہیں، یہ ان کی گھر کی بدترین تربیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ رجحان والدین اور تعلیمی اداروں کی ناکامی کو بھی اجاگر کرتا ہے، جو نوجوانوں کو اخلاقیات اور معاشرتی اقدار کے شعور دینے میں ناکام رہے ہیں۔ ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارم پر غیر مؤثر نگرانی ان غیر اخلاقی رجحان کو فروغ دے رہا ہے۔ گالیاں، بیہودہ حرکتیں اور غیر مہذب گیمنگ چیلنج کو صرف تفریح یا ٹرینڈ کے طور پر دیکھنا نوجوان نسل کی اخلاقی تباہی کا پیشی خیمہ ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک پر گالیوں کا کلچر نوجوانوں کے لیے تفریح کا ذریعہ ہے یا ان کے اخلاقی کردار کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ٹک ٹاک پر گالیوں کا کلچر نوجوانوں پر مختلف طریقوں سے اثر انداز ہو رہا ہے، جس میں یہ سوال اہمیت رکھتا ہے کہ آیا یہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے یا ان کے اخلاقی کردار کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کچھ نوجوان گالیوں کو محض ہنسی مذاق اور انٹرٹینمنٹ کے طور پر دیکھتے ہیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا ایک تفریحی پاتھ وے سمجھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وائرل ہونے کے لیے چونکا دینے وہ مواد کا رجحان عام ہے اور کچھ نوجوانوں کو فقط یہ ایمان بن گیا ہے جب تک گالیاں نہیں دیں گے اور جب تک ہمیں گالیاں نہیں پڑے گی تب تک ہماری ویڈیوز وائرل نہیں ہوگی۔ اگر ویڈیوز وائرل نہیں ہوگی تو ہمیں سٹار اور ڈالرز نہیں ملیں گے۔ ہم اس کے منفی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گالیوں کا مسلسل استعمال نوجوانوں کی زبان اور رویے پر منفی اثرات ڈال رہا ہے، خاص طور پر جب وہ یہ مواد مستقل دیکھتے ہیں یا خود اس کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ ان کے اخلاقی کردار کو متاثر کر رہا ہے اور معاشرتی اقدار کے زوال کا سبب بن رہا ہے۔ یہ کلچر معاشرتی حدود اور احترام کی روایات کو
کو بھی کمزور کر رہا ہے، جس سے نوجوانوں کی شخصیت سازی میں منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اب اہم بات یہ ہے کہ گالیوں کو مذاق کے طور پر پیش کرنا ہماری اجتماعی اخلاقیات کو تباہ کر رہا ہے یا نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، مگر افسوس آج پاکستانی معاشرہ یورپ کے ڈھانچے پر گامزن ہے۔ ہمارا لباس بیہودہ زبان سے ایک بندے کو گالی نہیں بلکہ پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ گالیوں کو مذاق کے طور پر پیش کرنا ہماری اجتماعی اخلاقیات پر گہرے اثرات ڈال رہا ہے۔ جب گالیوں کو عام گفتگو یا مذاق کا حصہ بنا دیا جاتا ہے تو یہ نہ صرف زبان کی خوبصورتی کو متاثر کرتا ہے بلکہ سماجی رویے میں بھی بے حسی کو فروغ دیتا ہے۔ ایسی گفتگو سے نوجوان نسل کے لیے منفی مثال قائم ہوتی ہے اور وہ زبان کی اہمیت اور شائستگی کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ مزید یہ گالیوں کو مذاق کے طور پر قبول کرنا احترام اور بردباری جیسے اقدار کو کمزور کرتا ہے جو کسی بھی مہذب معاشرے کی بنیاد ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ رویہ لوگوں کے باہمی تعلقات میں تناؤ اور بے اعتمادی کو جنم دے رہا ہے، کیونکہ زبان صرف اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ اخلاقیات کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم زبان کے استعمال میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور مذاق کے نام پر ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کریں جو ہماری اخلاقی اقدار کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔